اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، عزیز طلبہ، آج جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور ہماری نگاہیں اپنے اکابر کی قربانیوں پر پڑتی ہیں تو ہماری روحیں تڑپ اٹھتی ہیں، بدن لرزہ ہوتا ہے، دل کانپنے اور دھڑکنے لگتا ہے، زبانیں گم اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں کہ وہ ہندوستان جس کی آزادی کی خاطر ہم نے پھانسی کے پھندے کو چوما، دار پر مسکرائے، کالے پانی کی سیر کی، جزیرے کو آباد کیا، آج ان کی تمام تر قربانیوں کا انکار کیا جا رہا ہے، گویا ہمارا جنگ آزادی کے اندر کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ اگرچہ آپ تاریخ کے اوراقوں کو پڑھیں، تاریخ کی کتابوں پر نظر ڈالیں تو یہ بات بھی آپ کو روزے روشن کی طرح یاد ملے گی کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی کے اندر حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ اگر یہ سرخیلی آزادی نہ ہوتی تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالاکوٹ نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی، مقدمہ و ابھیان نہ چلتا، امبالہ سازش کیس نہ بنتا۔ الگ علماء کرام ہی نے اپنے خون و جگر سے آزادی کو سینچا و پروانہ چڑھایا ہے۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی کے اندر دو محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ پر جس کی قیادت حضرت مولانا جعفر تھانیسری کے پاس تھی، اور دوسرا محاذ شاملی پر جس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھی۔ اسی جنگ میں بڑے سے بڑے علماء و صلحاء شہید و زخمی ہوئے، اسی جنگ میں حضرت نانوتوی زخمی ہوئے، اسی جنگ میں حافظ ضامن شہید ہوئے۔ اس 1857 کی جنگ آزادی کے اندر 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,500 علماء اکرام تھے، اور صرف دہلی میں 500 علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا۔ بہرحال جب اس جنگ میں وسائل کی قلت اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے افنگیوں کا غلبہ ہوا تو وائسرائے برطانیہ نے ہندوستانی مشیروں سے رائے طلب کی کہ اگر ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کرنی ہے تو وہ کیسے قائم کی جا سکتی ہے۔ تو ہندوستان میں رہنے والے سب سے بڑے سیاستدان نے جو رپورٹ پیش کی تھی اس میں لکھا تھا کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہیں اور جنگ آزادی بھی صرف مسلمانوں نے لڑی ہے، اور جب تک مسلمانوں میں جذبہ جہاد موجود ہے اس وقت تک ہم لوگ حکومت نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے ہندوستان سے علماء اور قرآن کا ختم کرنا ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز کا ختم کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ ہندوستان سے علماء اور قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ 1864 سے لے کر 1867 تک انگریزوں نے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال ہیں۔ ان 3 سالوں میں انگریزوں نے 14,000 علماء اکرام کو تختہ دار پر لٹکا دیا تھا۔ معزز سامعین، یہ تو تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں ان تمام علماء کی قربانیوں سے۔ اس عنوان پر تقریر کرنے کے لیے طویل وقت کی درکار ہے، لیکن یہ کہاوت بھی آپ نے سنی ہوگی کہ جس چیز کو پوری طرح حاصل نہیں کیا جا سکتا اس کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ بہرحال اس وقت ہمارے اس مدرسہ انجمن مدرسہ مدینہ العلوم کے اندر یہ پروگرام جاری کرنا ہے، لہذا ہمارے بڑوں کا یہ اصول رہا ہے کہ وہ جب بھی کسی کام یا کسی مجلس کو شروع کرتے تھے تو وہ قرآن پاک کی آیت سے شروع کرتے تھے۔ تو آئیے اب بنا کسی تاخیر و تمہید کے اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہیں، کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو ابقا، کہ ہر وہ محتم شان کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے شروع نہیں ہوتا وہ ناقص اور ادھورا رہتا ہے۔ تو آئیے اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بھی اپنی اس پاک محفل کا آغاز پاک ہی کلام سے کرتے ہیں، جس کے لیے میں آواز دے رہا ہوں عزیزم محمد ثاقب سلمہ کو اس شعر کے ساتھ کہ انجام اسی کے ہاتھ میں ہے بس تو آغاز کر کے دیکھ، کہ انجام اسی کے ہاتھ میں ہے بس تو آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے صحیح بس تو پرواز کر کے دیکھ۔